بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے بھی میں نے کسی وقت اس پہ بات کی تھی کہ تصوف کا کسی بھی مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ تصوف ایک ایسا مکتبہ فکر ہے، ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسا صحن ہے کہ جس میں تمام مذاہب اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے چل سکتے ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں اور آپس میں اخوت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ سب میں خدا کی روح ہے۔ اور جب ایک صوفی یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ ہر انسان کے اندر خدا کی روح ہے، تو پھر وہ سب کے وقار کا خیال کرتا ہے، سب کی عزت کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک لوگ ایک خاص طبقہ فکر تصوف کے خلاف صاف آرا ہے، اور ان کا جو استدلال ہے، ان کا جو کہنا ہے، وہ یعنی کوئی منطقی حوالہ نہیں، ان کے پاس کوئی تاریخی حوالہ نہیں، مذہبی حوالہ نہیں، صرف وہ کہتے ہیں جی تصوف قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کہاں سے تصوف نکالا، کیا انہوں نے کہا تھا صوفیزم کے بارے میں کچھ، اور کیا کسی اور طرح سے اسلام میں تصوف کی گنجائش ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا 1400 سال پہلے ہم اس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ زندگی ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے اور نت نئے امکانات زندگی کے اندر شامل ہیں، اور خود خدا چاہتا ہے کہ اس کائنات کو تسخیر کیا جائے، یعنی جو ابھی تک انسان کی عقل سے پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور زندگی کو آسان بنانے کی اور جو کائنات کے خزانے ہیں انہیں استعمال میں لانے کے لیے انسان عقلی جدوجہد کرے۔ سائنسدانوں نے یقین اس حوالے سے بہت تاریخی کام کیا، تعریف اس کی بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم زندگی کو بہت ساری سہولتوں اور آسائشوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو تصوف کے حوالے سے بھی، اور مختلف اگر یہی بات تصوف پہ ہی کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، تو آج ہم 72 بلکہ 72 سے کئی زیادہ فرقوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو یہ فرقے موجود نہیں تھے۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر یہ فرقے کس طرح ہیں؟ یہ فرقے بھی تو ان کے بعد میں بنے، اور یہ مختلف اماموں کو ماننے والی بات، اور اس سے پھر اختلاف کے پہلو ایسے نکلتے ہیں کہ بعض کا جب میں دیکھتی ہوں کہ مختلف فرقوں کے ماننے والے آپس میں اس طرح بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید دو مذاہب کے لوگ بھی اس طرح سختی سے اور ایک دوسرے کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو تصوف میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ٹکراتی ہو ہمارے دین سے، ہمارے اعتقادات سے۔ اگر آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو جس طرح ہم لفظی معنی اکثر بات کرتے ہیں، صوف جس کا مطلب اون ہے، اون کا لباس پہننا، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس پہ الگ سے بھی بات کریں گے کہ بنو امیہ کے دور میں اس کو زیادہ کس طرح رجحان اس کا ہوتا گیا، اور صوف کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہے، اور اصحاب صفہ کے حوالے سے بھی ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اب لباس کی جہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کہ اون کا لباس پہننا، اب لباس ایک ہوتا ہے ظاہری لباس اور ایک ہوتا ہے باطنی لباس۔ یعنی ظاہری لباس جس طرح ہم پہنتے ہیں اور ہمارا پورا جسم جو ہے وہ اس کپڑے کے اندر، یا وہ اون کا بنا ہوا ہے، جس بھی چیز کا بنا ہوا ہے، ہمارا جسم اس کے اندر ڈھک جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنے باطنی حوالے سے بھی اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لینا، یعنی خدا کی محبت اور انسان کی محبت اس طرح طاری کر لینا۔ میں خدا اور انسان کو اس لیے ساتھ کہتی ہوں کہ جو خالق اور خلق الگ نہیں ہے، ہر انسان میں اس کا چہرہ ہے،
سورہ بقرہ میں ہے، جدھر دیکھو ادھر اس کا جلوہ ہے، اس کا چہرہ ہے۔ تو جب انسان باطنی طور پر بھی خدا کی رضا کو اوڑھ لیتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اپنے وجود پر خدا کی مرضی، خدا کا حکم لاگو کر دیتا ہے، تو وہ ایک ایسا لباس زیب تن کر لیتا ہے کہ جس میں پھر گنجائش نہیں رہتی اس کی کسی اور چیز کو اوڑھنے کی، کوئی اور چادر لینے کی، کوئی اور کپڑا پہننے کی، کیونکہ وہ خدا کی رضا کو لباس بنا لیتا ہے۔ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کس طرح ان سے صوفیوں نے، جو اسلام کے بڑے اولیاء صوفیاء ہیں، کس طرح انہوں نے سبق حاصل کیا، تو اب ہم فرض عبادات کی بات کرتے ہیں، تو جب نفلی عبادات کی بات کرتے ہیں، غار حرا کا استغراق آپ دیکھیں، کیونکہ تصوف تو بنیادی طور پر استغراق کا نام ہے، کہ جب آپ پوری دنیا کو بھول کر ایک طرف رکھ کر آپ پوری کمٹمنٹ سے، آپ پوری اپنی رضا کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوں، اس سے مکالمہ کریں، اور پھر وہ سوال جو آپ کے اندر ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، پہلے اپنی ذات کو جانیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غار حرا کا استغراق ہے، وہ بھی صوفیہ وہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں، اور پھر جو تصوف میں چلے، ریاضتیں، اور بیابانوں میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے، تو کچھ دیر کے لیے، مطلب 40 دن، مہینہ، کچھ دیر کے لیے خلق سے جدا ہو جانا اور صرف خالق کے حضور رہنا، اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا، دریافت کرنا، اور پھر اپنی ایک راہ متعین کرنا جس پر چل کر خالق تک پہنچا جا سکے، یہ ہمارے صوفیوں نے کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی ان کے سامنے ذات ہوتی ہے، کیونکہ فنا فی الرسول کے بغیر صوفیزم نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو مذہب کے حوالے سے اس پر سوال اٹھانا بالکل بھی نہیں بنتا، اور عموماً ایسا سوال وہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے بالکل بھی اس حوالے سے کوئی مطالعہ نہیں کیا ہوتا، کیونکہ اگر وہ پڑھیں، اگر وہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اور اگر وہ ان ساری باریکیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ صوفیوں نے تو اصل میں اسلام پریکٹس کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، کیونکہ اور وہ عمل جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت، ان کے قول، اور ان پر اتری ہوئی کتاب رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو انسان ہے، ظاہر انسان کوئی پیروی کرتا ہے، اس کو ہر دور میں کوئی سکھانے والا چاہیے، دکھانے والا چاہیے کہ میں اس طرح اس رستے کی طرف چلو، یہ ہے نبی کا اور رسول کا رستہ اور خدا کا رستہ۔ تو ہمارے صوفیہ نے عام لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کر کے دکھایا اور بتایا کہ اسلام کیا ہے، حقوق العباد ہے، خدا کی رضا ہے، فنا فی الرسول ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے صوفی عام لوگ نہیں تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے، بہت بڑے نفسیات دان تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، عالم تھے۔ انہوں نے کائنات کی ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی کہ جو شاید جن پر بڑے بڑے عالم فاضل بڑی دیر سے سر کھپا رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ تو اس لیے جھٹلانا بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیں ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں کہ بلے شاہ یہ ہے، فلاں وہ ہے، لیکن وہ جس منزل تک تھے، کیا ہماری وہاں رسائی ہے؟ کیونکہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر بلندیوں پر موجود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں۔ کوشش کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ بہت شکریہ۔